اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ الکہف اور اس کی آیت نمبر 19 and 20. تو 19 اور 20 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 19. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. تو اب آیت نمبر 19 جو ہے تو یہاں پر اب کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. تو بعثا ورڈ جو ہے اس کا مطلب میننگ یہ بھی ہے کہ اپوائنٹ بھی کیا یا اٹھایا یا ریز کیا یا ریزریکٹ کیا. تو یہ سب اس کے میننگ میں آتے ہیں کیونکہ عربی کی ایک ورڈ کے میننگ بہت سارے ہوتے ہیں نا. دیکھنا پڑتا کانٹیکسٹ میں کہ ابھی یہ یہاں پر اس کا میننگ کیا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو یعنی ان کو اٹھایا جگایا لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ سوال کریں ایک دوسرے سے پوچھیں وہ لوگ بینہم آپس میں کیونکہ ابھی وہ لوگ وہاں پر اللہ نے ان کو جگایا ہے اور اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو تاکہ وہ لوگ سوال کریں. تو اللہ جب کوئی بھی چیز کرتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے لیسن نہیں ہوتا ہے, عبرت ہے یہاں پر کہ یہ سبھی بندے جو ہیں ساتوں کے ساتوں جو بھی وہاں پر چلے گئے اللہ کے دین سے ان کو نہیں ہٹنا تھا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کرتے کہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں کسی گفا میں چلے جائیں گے. لیکن اللہ نے ان کو جو گفا ان کے لیے اللہ نے ڈیسائیڈ کرا تھا وہ لوگ برابر اسی میں گئے اور وہاں اللہ نے ان کو صلح بھی دیا اور سورج کو بھی ان کے کام پہ لگا دیا کہ بھئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرنے کا. تو سوچ لو, تو یہ ہوا طوفان ہر چیز اور پھر یہ کہ ان کی کروٹیں بدلنا سب کچھ. تو اب اللہ یہاں پر اب ان کے جاگنے کا ٹائم آیا تو اللہ نے اس لیے ان کو جگایا تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اور یہ لوگ وہ ہے نا جو اللہ کو ماننے والے اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر اور کسی سے کوئی مطلب ان لوگوں کو نہ کسی کی بندگی کرنی ہے نہ کسی سے کوئی مدد مانگنی ہے. ان لوگوں کو صرف اور صرف بس ایک اللہ کی بندگی چاہیے اور آئیڈل ورشپنگ اور یہ سب اس کو ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھی. تو اب وہ لوگ سب کے سب اچھے ہوئے نا, مطلب رائٹیس ہے نا. اور اب اللہ بول رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں پوچھیں. تو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ تو کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے. تو ایک اس میں سے جو تھا جس نے یہ کہا کم لبثتم تو ہم کتنا رہے یہاں. لبثتم تو ہم یہاں کتنا رہے. تو اب وہ ایک جو یعنی ساتھ میں سے ایک نے یہ سوال کیا قالو. تو اب یہ جواب جو ہے یعنی کہ سمجھو 3 یا 3 سے زیادہ لوگ جو ہویں گے تو وہ قالو آئے گا. تو انہوں نے کہا تو یعنی وہ 3 بھی ہو سکتے وہ 4 یا 5 بھی ہو سکتے کیونکہ اب وہ پلورل ہے. تو قالو لبثنا تو کہا ان لوگوں نے رہے ہیں ہم یہاں پر یومن ایک دن شاید کہ ایک دن او بعض یوم بعض مطلب ایک دن کا کچھ حصہ اور یا تو ہم ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پر رہے یعنی کہ یا تو ایک دن رہے ہیں اور یا تو شاید
ایک دن کا کچھ حصہ یعنی کہ آدھا دن کچھ گھنٹے. پھر قالو اب یہ پلورل ہے پھر سے یعنی اس کے اندر تین اور تین سے زیادہ لوگ ہوں گے تو قالو آئے گا واو اور اینڈ میں الف. تو قالو ربکم عالم. تو ابھی اور جو ہے ان لوگ نے یہ کہا کہ ربکم عالم بما لبثتم. رب ہمارا رب جو ہے نا تمہارا رب جو ہے ربکم تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے علم میں ہے کہ ہم یہاں کتنا رہے. تو یعنی یہ کتنا رہنے کے اوپر اتنی مطلب کھوج بین اور اتنی ساری باتیں آرگیومنٹس نہیں کرنا ہے ہم کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنا جو بھی اپنا کام ہے ہم مطلب وہ کریں نا. تو او باز قالوا ربکم عالم بما لبثتم. تو رب تمہارا جانتا ہے کہ ہم کتنا رہے. فبعثوا احدکم بورقکم. تو اب اس میں کہا گیا کہ کسی ایک کو, جیسے نہیں ہوتا ہے کہ بھئی جیسے سب لوگ میں سے کون ہے ہوشیار کہ جا کے مارکیٹ سے جا کے اپنا کھانا لے کر آئے, تو تم سلیکٹ کرتے ہو نا کہ ہاں یہ کام میں ایکسپرٹ ہے تو چلو اس کو بھیجتے. یعنی وہ لوگ جانتے تو نہیں لیکن ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اب ان لوگوں نے یہ چیز احساس کرتے کہ اچھا اس کو یعنی بھیجتے. تو وہ ایک بندے کو انہوں نے, تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ فبعثوا احدکم. تو اچھا ٹھیک ہے اب کسی ایک کو بھیجو یعنی کہ مطلب صحیح یعنی جو صحیح کام کرے تو کسی ایک کو بھیجو بے ورقکم. اور اس کو ورقہ یعنی کہ مطلب وہ چاندی کا مطلب کوئی کوئن ہے یا جو بھی ہے سونے کا کوئن. تو بے ورقکم تو یہ جو مطلب تمہارے جو بھی جو ہے ساتھ میں پیسے, تو یہ پیسے دے کر اس کو بھیجو حاضہی الی المدینہ یعنی شہر کی طرف, تاکہ شہر کی طرف جائیں گے تبھی تو کچھ ملے گا نا کھانا کھانے کا. تو فلینظر تاکہ وہ دیکھے پتا کرے ایھا ازکا طعاما کہ ازکا طعاما کا مطلب طعاما کا مطلب ہے کھانا. تو ازکا یعنی کہ پاک اور پیور, کیونکہ اب ان کے دماغ میں وہی بات ہے جو آخری تھی, جو وہ جس وقت غار میں داخل ہوئے اس وقت آخری ان کے دماغ میں جو پکچر تھا اس جگہ کا وہ یہی تھا نا کہ وہاں پر بت پرستی ہے, پیگن ہے سب, اور بہت ہی کفر اور شرک ہے. اور اب مطلب وہاں کا کھانا بھی سب ایسے ہی بتوں کے چڑھاوے والا اور ایسا سب ہوگا. تو اسی لیے وہ بولتے کہ دیکھنا کہ کھانا جو ہے وہ ازکا ہو یعنی پاک ہو. تو یہاں ہم کو جو سیکھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ دے کر بھیجا جا رہا ہے یہاں پر, کہ پیسہ دے کے بھیجا جا رہا ہے کہ تم جاؤ اور یہ پیسے سے جا کے کھانے کا لے کر. اور یہ تو نہیں کہا کہ بھئی ابھی ایسا کرو, ابھی کچھ ابھی ہم اٹھے تو ابھی ہم کو حالات معلوم نہیں ہے تو تم ایسا کرو تم جاؤ اور دیکھو کہ مطلب وہاں کسی سے بھی کچھ بھی جیسے مانگ کے اور لے لو. جیسے ہم دیکھتے نا حج کے ٹائم پر یا کبھی بھی کہیں پر بھی اس طرح سے لوگ نہیں مطلب بھیک مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا. یہاں ہم کو سیکھ ملتی ہے یہ کہ وہ پیسہ دے کر بھیج رہے کہ جاؤ اور دیکھو اچھا کھانا لانا. تو اچھا کھانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سا بہت ہی ٹیسٹی کھانا ہے اور کون سا بہت ہی مطلب مزیدار ہے, وہ پتہ کرنا کون سی ہوٹل میں کون سا اچھا کھانا بنتا ہے وہ لانا. ہاں دیکھ, تو بولے نہیں, انہوں نے کہا ازکا پیور کھانا, پاکیزہ کھانا کون سا وہ دیکھنا وہ لانا. تو ہم کو ایک ایک چیز میں بہترین قصہ اللہ نے جو دیا ہے یہ قرآن کے اندر ہے, نہ ان کے تورات میں نہ بائبل میں, کسی میں بھی یہ اتنی پیورٹی اور اتنے مطلب سارے لیسنز کے ساتھ نہیں ہے, اور جتنی باریکی کے ساتھ اللہ نے ہم کو یہاں پر دیا ہے. تو یہ اس میں اللہ نے بتایا کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ دیکھنا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ کون سا اچھا پاکیزہ کھانا ہے وہی لانا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ. تو جب تم وہ کھانا مطلب یعنی کہ جو ہمارے اپنے لیے کھانا یا جو بھی تم لاؤ گے وہاں سے, تو منہ تو جب تم وہ لاؤ گے تو وَلْيَتَلَطَّفْ. تو اب یہ جو ورڈ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا بالکل سینٹر آتا ہے. اس کے اندر جو تا ورڈ آتا ہے نا وَلْيَتَّ, تو جو ہے نا یعنی کہ مینس
جو الفابیٹس ہے نا وہ ABCD الف با تا، یہ اس کی گنتی قرآن کی ہے، یہ ورڈز نہیں ہے، یہ ورڈز کی گنتی نہیں ہے یہاں پر. یہ وَلْيَتَلَطَّفْ ورڈ جو ہے وہاں پر جو تا آتا وَلْيَتَّا، تو تا جو ہے وہاں پر برابر آدھو آدھ قرآن جتنے بھی وہ جو اس کے جو کیا بولتے ہیں الفابیٹس وہ ہیں، یعنی تو وہ ایک آدھے اس طرف ہے مطلب. اور اس کے بعد جب لام جو آتا ہے، جو یہ آتا نا ول یت لطف ہے نا، تو لطف میں ل جو ہے تا کے بعد، تو وہ ل سے پھر اس طرف کا آدھا ہے پورا، یعنی ایک اس طرف کا بگننگ کا آدھا اور ایک بعد کا آدھا. تو یہ سینٹر بالکل ہے، اس لیے یہ ورڈ یاد رکھنا یہ سینٹر ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ جو ہے اس کا مطلب ہے یعنی کہ بہت ہی اچھے سے، یعنی بہت ہی مطلب ایک جیسے بولتے ہیں نا courteous اور کیئرنگ اور ایک دم بہت اچھے سے مطلب بولنا، یعنی کہ ایسے کچھ لڑائی وڑائی نہیں کر بیٹھنا کہیں، تو یعنی کہ پھر ہمارا بھانڈا پھٹ جائے گا نا، سب کو معلوم پڑ جائے گا کہ ہم لوگ یہاں ہیں. اس لیے اچھا بہت پیار سے نرماس سے بولنا اور دیکھنا، دیکھ بھال کے کھانا لینا، اور پھر مطلب تم اپنا کسی سے کوئی لڑائی وڑائی مت کرنا. تو وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ کہیں ان لوگوں کو یعنی اس چیز کی معلومات نہ ہو جائے ہمارے بارے میں کہ ان کو خبر نہ لگ جائے کہ ہمارے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چل جائے، کیونکہ وہ تو ابھی ان کے دماغ میں تو وہی ہے کہ جو اتنا وہاں پر پرسیکیوشن ہو رہا تھا ہم وہاں سے بھاگے ہیں، تو اب اگر پتا چل جائے گا کہ ارے یہ بندہ انہی میں سے ایک ہے، تو نیچرلی تو وہ لوگوں کا مطلب بھید کھل جائے گا نا. تو دیکھ زیادہ کچھ بھی ایسا کرنا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی وڑائی نہیں کرنا، چپ چاپ مطلب جیسے اچھے سے بڑے نرماس سے لینا. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہ کسی کو پتا نہ چلے ہمارے بارے میں. اب یہ اس میں دیکھو اس میں کتنے سارے سبق ہیں، میں نے تو یہ بہت شارٹ میں بول دی ہوں، لیکن ویسے تو اسکالرز نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ، اور نعمان علی خان نے بھی بہت کچھ بتایا. سچ بینگ دیئر اسٹیٹ وی ریزڈ دیم اپ، اللہ کہتے ہم نے اٹھایا نا، وی ریز دیم اپ فرام سلیپ that they might question each other, said one of them. اور ادھر ٹائم کی بھی بات ہے نا ایکچولی، کہ تاکہ وہ لوگ جو وقت جو ہے وہ بھی مطلب اللہ کو بتانا تھا کہ جو دنیا کے اندر جو وقت ہے اور وہ وقت آخرت میں نہیں رہنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اس چیز کو بھی یہاں بتا دیا ہم کو کہ دیکھو یہ وقت جو ہے وہ بھی ادھر نہیں ہے نا. ابھی ادھر دیکھو 300 سال تو ان کو تو ایک دن لگ رہا ہے نا، آدھا دن لگ رہا ہے نا، تو ہر کسی کے دماغ میں الگ الگ ہے. تو یہاں پر اب اللہ نے کہا کہ said one of them, how long have you stayed here? They said, we have stayed perhaps a day or part of a day. At length they all said, Allah alone knows best how long you have stayed here. یعنی ان لوگ نے بحث کرنے سے زیادہ اچھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم 2 دن تھے کہ آدھا دن تھے. You have stayed here. Now you send then one of you with this money of yours to the town. Let him find out which is the best food to be had and bring some to you that you may satisfy your hunger therewith, and let him behave with care and courtesy, and let him not inform anyone about you. انسان 300 سال تک سوتا رہا تو اس کو دیکھو اللہ نے اس کو رزق بھی ایسے ہی عطا کر دیا کہ جو کہ ہم نہیں جانتے کس طرح. لیکن جب وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے اٹھے ان کو دیکھو بھوک لگی، فوراً بھوک پیاس. اس کی نوٹ ہے نمبر 1، اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2352. دس از دا پوائنٹ آف دا اسٹوری. یہاں پر جو یہ قصہ ہے یہ اس کا ایک ابھی ایک پوائنٹ آیا ہے.
their own human impressions, यानी वो लोग क्या समझ रहे थे, were to be compared each with the other, यानी कि हर बंदा क्या सोच रहा है. तुम लोग तो सब अच्छे ही थे, मगर वो लोग क्या सोच रहे. They were to be made to see that with the best goodwill and the most honest inquiry they might reach different conclusions. यानी कि वो लोग बहुत ही मतलब नेचुरली आपस में वो लोग पूछ भी रहे थे, और उन लोगों की तो मतलब अच्छी ही सब मतलब ख्वाहिश जो भी थी वो अच्छा ही सब कुछ था, और ऑनेस्ट भी थे वो लोग, इंक्वायरी भी कर रहे थे. तो कोई बहसम बहसी लड़ने के लिए नहीं कर रहे थे, वो लोग अपनी एक ऑनेस्टी के साथ वो लोग एक चीज कर रहे थे, और सबके अलग अलग मतलब उसके कंक्लूजन निकले कि भाई कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था. इसलिए वक्त के लिए देखो हर बंदा अलग अलग समझ रहा था. That they were not to waste their time, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है in vain controversies, क्योंकि ये फजूल की बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो ये बात भी यहाँ पर हमको मालूम पड़ती है कि जब लोग असहाबुल कहाफ के बारे में जब पढ़ते हैं और फिर ये नहीं देखते कि उसमें अल्लाह ने क्या सबक दिया, उससे हमको इबरत हासिल करनी है, उसकी जगह पे फजूल की जो बकवास है ना, वो जो कंट्रोवर्सीज वो करते हैं कि कोई बोलेगा उसका कुत्ता काला था, कोई बोलेगा उसका सफेद था, कोई बोलेगा नहीं उसके ऊपर टपके थे काले और सफेद और ऐसे. तो ये सब बेकार की बकवास जो है ना, ये अल्लाह ने ये तो नहीं बोला ना कि मतलब तुम इसके ऊपर ये सब बहसम बहसी करो, तुम उसमें से लेसन लो ना. बट टू गेट ऑन टू द मेन बिजनेस ऑफ लाइफ, बल्कि उन लोग ने सोचा फजूल की बात में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको जल्द से जल्द जो भी अपना काम है वो करना है. एंड दैट अल्लाह अलोन हैड फुल नॉलेज ऑफ द थिंग्स दैट सीम टू अस सो स्ट्रेंज. एंड हमारे लिए ये कितनी अजीब मतलब है ना बात, तो छोड़ दो इसको, और या तो इनकंसिस्टेंट है या इनएक्सप्लिकेबल है, इसके लिए हम इसकी ज्यादा ये मत करो कि भाई ये एक जैसी नहीं है, या इसका मतलब यानी कि मतलब वो उसको बयान भी ठीक से नहीं किया जा सकता है, गिनती ठीक से नहीं की जा सकती, तो छोड़ो इस सब बात को. और दैट प्रोड्यूस डिफरेंट इंप्रेशंस ऑन डिफरेंट माइंड्स. और ये कि हर दिमाग के ऊपर दूसरी ही बात थी कि कोई ये समझ रहा था ना कि भाई 2 दिन है, कोई सोचा था नहीं चंद घंटे, कोई सोचा था नहीं आधा दिन है. इफ दे एंटर्ड द केव इन द मॉर्निंग, तो समझो कि अगर वो सुबह के वक्त उस गार में दाखिल हुए थे, एंड वोक अप इन द आफ्टरनून, और उन लोग उठ गए समझो कि दोपहर के टाइम में, तो वन ऑफ देम माइट वेल थिंक दैट हैड बीन देयर ओनली अ फ्यू आवर्स. क्योंकि अगर दोपहर का टाइम देख के तो इंसान यही सोचेगा कि अभी हम सुबह तो आए थे, तो अभी हम दोपहर हम थोड़े घंटे ही कुछ सोए यहाँ पर, ओनली अ पार्ट ऑफ डे. तो दिस रिलेटिव और fallacious impression of time also gives us an inkling of the state when there will be no time. तो ये जो यहाँ पर अब बताया गया कि कैसा फेक है, या मतलब जैसे एक फॉल्स है ये कि जो इम्प्रेशन ऑफ टाइम, क्योंकि अगर कोई समझ रहा है आधा दिन, कोई सोचा 2 दिन, कोई सोचा चंद घंटे, तो लेकिन इससे हमको इशारा क्या मिलता है कि वो जो जब वक्त ही नहीं रहेगा, वक्त ही नहीं होगा, हमको उसका इशारा मिलता है यहाँ of the resurrection when all our little impressions of this life will be corrected by the final reality. और वो है resurrection यानी कयामत का दिन जब हम दोबारा उठाए जाएंगे. ये उस वक्त के लिए अल्लाह ने यहाँ पर हमको ये भी बताया ताकि हम सबका ईमान, जो भी उस वक्त लोग थे उन सबका ईमान, और रहती दुनिया तक जो भी ये कुरान जब तक सबके लिए है तो वो सबको ये पता चले कि रिजरेक्शन जो है उस वक्त तक कोई भी ये दुनिया की जिंदगी का जो भी है वो कुछ नहीं रहने वाला. वो असली जो फाइनल रियलिटी जो है वो उस वक्त सही कर दी जाएगी. अभी तो वक्त और ये और वो सब, तो ये सब चीजें भी तो चल रही है ना, लेकिन यानी ये हमको इशारा मिल गया यहाँ पर कि उस वक्त नहीं होने वाला. दिस मिस्ट्री ऑफ टाइम हैज पजल्ड मैनी कंटेम्पलेटिव माइंड्स. और बहुत सारे सोच विचार करने वाले सब जो दिमाग जो है उनको बहुत सारों को इससे मतलब ये जो वक्त जो है क्या है और उसकी क्या उसके अंदर उसके मतलब उसके पुरासरार जो क्या बात है वो समझने में बहुत लगे रहते हैं सोच में. फिर इसकी दूसरी है जो नोट, और वो है 53 और उसके बाद 54. 2353.
they now give up barren controversy and come to the practical business of life. अब उन्होंने ये फजूल की जैसे ये जो बातें हैं कि हम कितना सोए कितना नहीं, ये छोड़ दी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि चलो अब हम अपना जो सही, अपने को जो जिंदगी में जो अपना सही काम करना है उसके ऊपर आते हैं. But their thoughts are conditioned by the state of things that existed when they entered the cave. है ना, उनके दिमाग में जो चीज बैठी हुई है उनकी सोच में, वो वही है आखिरी जो वो गार में दाखिल होते हुए जो उस शहर के अंदर था और जो कुछ भी वहां हो रहा था, और जैसे ही अपनी जान बचा के वहां से भागे हैं, ये ही हालात उनके दिमाग में थे. The money they carried was the money coined in the reign of the monarch who persecuted the religion of unity and favored the false cults of paganism. उस वक्त जो था दखियानुस जो था ना वहां का बादशाह, तो वो जो है, और वो सिक्का भी जो उनके पास जो सिक्के थे, वो सिक्के पे मतलब उसी का मतलब था कि भाई किसका मतलब किसके राज में वो जो सिक्का है, तो वो जो मोनार्क वहां का जो था, तो वो ये जो मतलब ये जो दीन है मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का, उससे वो मतलब उन लोगों के ऊपर जुल्म और उनके ऊपर बहुत ही अजाब और परसिक्यूशन कर रहा था ना, और वो जो झूठे बुतों के और शिर्क और ये सब आइडल वर्शिपिंग, ये उसको फेवर कर रहा था. तो इन लोग के दिमाग में तो बात वही थी ना. फिर नेक्स्ट नोट जो है उसमें कहा गया कि बेस्ट फूड. अब बेस्ट फूड का मतलब ये नहीं देखना जरा बहुत अच्छा देखभाल के लाना, भाई तंदूरी चिकन देखना, हाँ वो बराबर वो अरे और बिरयानी भी देख के लाना, तो ये सब नहीं है. वो ये लोगों ने प्योरेस्ट, मोस्ट होलसम, परहैप्स ऑल्सो मोस्ट सुटेबल फॉर दोज हु रिजेक्टेड आइडल वर्शिप. तो जो भी ये बुतों की पूजा और ये सब चीज उनके चढ़ावे, तो ये सब चीज को वो लोग नहीं उनको खाना था, इसीलिए उन्होंने कहा बहुत पाकीज़ा खाना ले आना, बहुत ही अच्छा पाक साफ और होलसम, यानी कि मतलब खराब और बिगड़ा हुआ ऐसा ना हो जिसको खा के बंदा उल्टियां करे. और फिर नॉट डेडिकेटेड टू आइडल्स, और ऐसा ना हो कि वो देवी देवताओं पे चढ़ा हुआ. तो मालूम पड़ा कि जैसे कि मतलब लोग खाते हैं ना, जैसे मुसलमान लोग भी बैठ के खा लेते कभी कभी कि भाई देवी देवताओं के सामने तोड़े हुए नारियल या फिर हलवे मांडे जो भी होते, तो वो भी प्रसाद समझ के उसको खा लेते. जो कि सोच लो, ये लोग जो इतने पुराने दौर के अंदर, उन लोग बोलते कि देखना कि जो खाना हो वो बिल्कुल पाकीज़ा हो, तो ये चढ़ावे के और इसके उसके खाने और ये सब नहीं. और अपनी जान के मैंने जान भी देने के ऊपर लोग तुल गए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं हम अल्लाह का दीन ईमान नहीं छोड़ेंगे. तभी तो अल्लाह ने भी उनको नहीं छोड़ा ना, अल्लाह ने उनकी कैसी हिफाजत किया. For they still imagined the world in the same state in which they had known it before they entered the cave. है ना, उनके दिमाग में तो वही दुनिया है, उनके तस्वुर में, कि जो गार में दाखिल होते वक्त जैसी वो थी, वो शहर, वो सब जगह, वहां बादशाह का वो राज, और जो भी सबको पकड़ के जो लोग मार रहे थे, जो भी दीन के ऊपर थे अच्छे, तो ये सब इनके दिमाग में था. ये आखिरी पिक्चर. अब है आयत नंबर 20. इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा. तो यहां पर है इन्नहुम, अगर वो लोग, इन यज़हरू के उन्हें पता चल गया, जाहिर हो गया उनके ऊपर, अलैकुम के तुम्हारे मतलब उनको पता चल गया तुम्हारे बारे में, यरजुमुकुम तो फिर वो तुम्हें मतलब पत्थर मारेंगे, तुम्हें रजम करेंगे, यानी पत्थर मारेंगे ना, नेचुरली बोलेंगे ना अरे ये तो वो है भाई जो मतलब हमारा दीन नहीं फॉलो करने वाला, तो इसको इनको मारो अभी. जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोवर्स के साथ तो हो रहा था ना, यही पत्थर भी तो मार रहे थे. तो इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम,
تو اگر انہیں پتا چل گیا تمہارے بارے میں تو یقیناً وہ تمہیں پھر پتھر ماریں گے، رجم کریں گے تمہیں. آؤ، اور یا تو پھر کیونکہ اگر پتھر کی مار سے بندہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ نہیں پلیز چھوڑ دو مجھے، تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، آؤ یعیدکم، یا زبردستی اس کو بولیں گے چل پھر اب تو پلٹ ہمارے دین پہ آ جا. او یعیدکم فی ملتہم، کہ یعنی اب تو یہ چھوڑ اور ہمارے دین پہ آ. ولن تفلحوا اذا ابدا. تو وہ بندہ جو مطلب جو نصیحت کر رہا ہے نا کہ جانے کے لیے، دیکھو تو وہاں کسی سے الجھنا نہیں، اور دیکھو نہیں تو اس کو لوگ کو پتہ چل جائے گا. تو اب کوئی بندے جیسے ہوتے نا کہ اس میں ایک سمجھدار ہے جو بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے تو وہ کام کر رہا ہے، تو اب وہ بول رہا ہے کہ دیکھو دھیان سے جانا، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں پتھر ماریں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، اور نہیں تو کہیں گے زبردستی چل پلٹ کے ہمارے دین پہ آؤ. مگر اگر ایسا ہوا وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو پھر تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. یعنی کہ پھر کبھی بھی تم کو فلاح نہیں ملے گی، یعنی پراسپریٹی نہیں ملے گی، مگر یہ پراسپریٹی دنیا کی نہیں، کیونکہ وہ تو خود ہی شہزادوں کی طرح تھے، کیونکہ وہ لوگ تو دربار کے جو بڑے بڑے جو بھی وزیر اور چیف اور سردار اور جو بھی تھے وہاں کے درباری بڑے بڑے ریچ لوگ، وہ ان کے بیٹے تھے جوان لڑکے. تو وہ نہیں بول رہے کہ وہ پراسپریٹی نہیں ملے گی، وہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے پھر فلاح نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے پاس ہم کو جو ملنی ہے کامیابی وہ نہیں ملے گی. For if they should come upon you, they would stone you or force you to return to their religion. And in that case, you would never attain prosperity. اب یہاں پر ہے نوٹ اس کی 2355. They think that the world had not changed. ابھی وہ لوگ ایسا سمجھ رہے کہ ابھی دنیا بدلی نہیں، ان کو کیا پتا کہ 300 سال 3 صدیاں چلی گئی، ان کو کیا پتا. And that the fierce persecution they knew was still raging. کہ جو اتنا مار پیٹ لوگوں کو اتنا ظلم کر رہے تھے، اتنا مار رہے تھے، وہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. یعنی مطلب وہ تو یہی سمجھ رہے کہ ہے. Under which a man had to pay by his life for his religious faith. اپنے دین اور ایمان کے لیے اس کو اپنی زندگی سے اس کا مطلب جیسے بولتے نا اس کا ہرجانہ دینا پڑتا تھا، کہ اپنی زندگی سے، یعنی کہ وہ اگر اس کو اپنا دین نہیں چھوڑنا ہے تو نیچرلی وہ اتنی مار کھائے گا کہ وہ مر ہی جائے گا نا. تو اس نے اپنی جان دے کے مطلب اپنے دین کو بچایا. If he could not conform to pagan worship. کیونکہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانتا اور ان کی جو مطلب مشرکانہ یا پھر وہی جو کافرانہ جو ہے بت پرستیاں، وہ اگر وہ اس نے نہیں مانا تو. اور یہاں پر اب دوسری اس کی جو نوٹ ہے 2356. That is never succeed in keeping your religion. کہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے پھر اپنے دین میں. To become a renegade, to give up the truth which you have won, تاکہ تم جو ہو یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے باز یا مطلب جیسے دغا باز دھوکے باز بن جاؤ، جس کو کہتے ہیں نا ہم اپنے انڈیا کی زبان میں دل بدلو. یعنی جو سمجھو کہ پولیٹیکلی سمجھو ایک دل کے اندر ہے، وہ ایک پارٹی میں ہے، اور پھر جب وہ پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ، لیکن پھر وہ دوسری پارٹی میں آتا ہے اور وہ پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے پھر، یعنی کہ وہ دل بدلو ہے. وہ ادھر کا دل بدلی کر دیا، ادھر آ گیا، ادھر کا دل بدلی کر دیا، ادھر چلا گیا، تو اس کو دل بدلو بولتے ہیں جو رینیگیڈ. تو کہیں تم کو نہ ٹو بیکم اے رینیگیڈ ٹو گیو اپ دا ٹروتھ وچ یو ہیو ون، یعنی تم نے جو سچائی جو تم نے جیتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہیں یہ بن جاؤ. سمپلی آن اکاؤنٹ آف دا فیئر آف مین، انسانوں کے خوف کی وجہ سے. از دا موسٹ ڈیسپیکیبل فارم آف کوورڈیز، یعنی سب سے مطلب یعنی کہ قابل نفرت ہے وہ جو بندہ ایسا ڈرپوک اور اس طرح کا بزدل ہو. And would rightly close the door of salvation if strict justice were to be done. اور اگر اللہ سختی کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو پھر جو فلاح کے دروازے ہیں وہ تو بند ہی ہو جائیں گے بالکل. کیونکہ دل بدلو لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. کیونکہ تم جس جگہ پہ ہو وہی رہو، وہیں پر رہ کے تم اپنا مطلب جو بھی اللہ کی تم راستے پر ہو تم اسی پہ رہو.
But even then Allah's mercy comes to the coward's aid. यानी यहाँ तक कि जो बुज़दिल और जो कायर जिसको बोलते हैं ना, वो लोगों के लिए भी अल्लाह की रहमत आती है उनकी मदद करने के लिए. So long as the door of repentance is open. जब तक तौबा के दरवाजे खुले हैं तब तक. जैसे मौत के आसार शुरू तो तौबा के दरवाजे बंद, कयामत के आसार शुरू तो तौबा के दरवाजे बंद. तो तौबा के दरवाजे जब बंद हो गए तो खत्म, फिर अल्लाह की मर्सी नहीं आएगी, अल्लाह का रहम नहीं आएगा. लेकिन जब तक तौबा के दरवाजे खुले हैं तब तक, जैसे कि सूरज जो है वो मतलब पश्चिम से निकला तो भी तौबा के दरवाजे तो बंद हो जाएंगे ना. वो ईस्ट से निकलता है पूरब से और पश्चिम में ढलता है, तो अगर वेस्ट से उगेगा सूरज तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे. और अब हम तफसीर इब्न कथीर में पढ़ेंगे.